شادی سے 4 دن پہلے ہماری بہن نے ہم سے اپنی جائیداد کا حق مانگ لیا۔ کہنے لگی جہیز رہنے دیں، مجھے میرے حصے کی زمین الاٹ کر دی جائے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت یا لڑکی اپنے باپ یا بھائیوں سے اپنی زبان سے اپنا حق مانگے۔ بڑوں نے بہن کو بہت سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، ہم گاؤں میں بے عزت ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ لیکن بہن تھی کہ پیار کی زبان سمجھنے کے بجائے الٹا گھر والوں سے جھگڑا کرنے پر اتر آئی اور معاملہ عدالت میں لے جانے کی دھمکیاں دینے لگی۔ ہم سخت پریشان تھے کہ اب 2 دن میں ساری برادری گھر آنے کو تیار ہے اور یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ شاید یہ شادی بھی رک جائے یا انکار کرنا پڑے یا پھر چپ کر کے اس کے حصے کی زمین اس کو الاٹ کر دی جائے۔ جب مجھے ملک سے باہر یہ خبر پہنچی تو یہ سب سن کر میرے پاؤں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، میری بھوک مٹ گئی۔ کفیل میرے کام نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض اور میں خوشی کو غم میں تبدیل ہوتا دیکھ کر نڈھال ہو گیا، کیونکہ میں 9 سال سے پاکستان سے باہر تھا اور اپنی بہنوں کے گھر بسانے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اکیلا بیٹھ کر سوچوں تو لگتا تھا کہ بہن اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جب شریعت نے اسے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد کا تقاضا کر سکتی ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم انکار کریں؟ اور جب باقی گھر والوں میں سے کسی کی کال آتی ہے تو لگتا ہے کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جا کر اسے سمجھانا چاہیے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کرتا، 1 دن گزر چکا تھا اور 3 دن باقی تھے۔ میں نے شام کو بہن سے بات کرنا چاہی تو کہنے لگی اگر تم میری شادی سے پہلے جائیداد دلوانے میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تم سے بات کرتی ہوں، نہیں تو دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسی شام بنا سوچے ٹکٹ کروانے کا ارادہ کیا اور اگلی صبح جہاز میں بیٹھ کر رات 1 بجے گھر پہنچا۔ چھوٹے سب خوشی سے ملے اور سب بڑوں کے چہرے پر اداسی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سب مجھے ملے ضرور، لیکن ایسے جیسے میں 9 سال بعد نہیں بلکہ ہر شام گھر آتا ہوں۔ اکیلی بیٹھی بہن کے پاس پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ شدت سے میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور ہم دونوں بے اختیار رونے لگے۔ میں حیران تھا کہ فون پر بات کرنے سے انکار کرنے والی بہن مجھے اتنی شدت، پیار اور خلوص اور چاہت سے کیسے مل سکتی ہے۔ خیر ملنے کے بعد ہم دونوں بیٹھے۔ 9 سال بعد ہماری شکلیں کافی تبدیل ہو چکی تھیں، لیکن دل وہیں 9 سال پہلے والی جگہ پر اٹکے ہوئے تھے۔ باتیں شروع ہوئی تو کہنے لگی بس مجھے میری زمین بھی مل گئی، مجھے میرا حق بھی مل گیا، مجھے میری خوشیاں بھی واپس مل گئیں، یعنی مجھے میرا بھائی مل گیا تو جیسے مجھے میرا سارا جہاں مل گیا۔ اور ہم دونوں کھلکھلا اٹھے۔ میں نے پوچھا پھر تم نے سارے خاندان کو پریشان کیوں کیا؟ کہنے لگی اگر ایسا نہ کرتی تو جس طرح تم نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ اگلے مہینے آ جاؤں گا، دسمبر تک آ جاؤں گا، مارچ میں آ جاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ تم ابھی اور 9 سال نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور یہ ہم دونوں باپ بیٹی کا پلان تھا جو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں سارے خاندان کی گئی ہوئی خوشیاں واپس آ گئیں اور مٹھائی کے ڈبے کھل گئے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اپنی بہن سے ملوایا، اور باہر نکلتے میں نے بہن سے کہا کہ شادی کے بعد میں تیرے سمیت باقی بہنوں کو بھی جائیداد میں سے ان کا حق ادا کر کے اپنا فرض ادا کروں گا اور تیرے پلان کو مزید کامیاب بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا کرنے کی، کہ جس کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔